الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. سٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام علماء ذی احتشام و ذی اکرام، معزز سامعین، آج کی یہ محفل کہ جس طرح آپ کے علم میں ہے، عزیزم احمد شیر، عامر علی، نادر علی، صابر علی اور کامران علی نے اپنے والد جناب مرحوم و مغفور ملک فلک شیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے. رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے. ہر آن جنت میں ان کے مراتب مدارج میں ترقی عطا فرمائے. سامعین کرام، چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اسی ماہ مقدس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کا سفر معراج ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، اور اگر اسی سفر معراج پر غور کیا جائے تو اس سفر معراج کا ہر واقعہ اور ہر لمحہ، پورے سفر کا ہر سیکنڈ اہل سنت کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے. ہر نبی کو معراج سے سرفراز کیا گیا، لیکن ان کے سفر میں، ان کے معراج میں اور سید عالم کے معراج میں فرق ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے معراج کیا تھا؟ ملک الموت، وہ فرشتے کہ جن کی ڈیوٹی سورج کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک فرشتہ حضرت ادریس کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت ادریس نے اس سے سوال کیا کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، حضور ہم 360 فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی سورج کو طلوع کرنے سے لے کر غروب کرنے تک، یہ سارا نظام اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں رب کے حکم کی فرما برداری میں. تو حضرت ادریس نے فرمایا کہ سورج کی اتنی تپش، اتنی حرارت اور اتنی گرمی ہے کہ ہم زمین پر اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور تم سورج کے ساتھ چلتے ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین مجھے اپنی قدرت کا یہ نظارہ دکھا، سورج کا میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ادریس کو سورج کا مشاہدہ کروایا گیا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور تیری اس قدرت کو دیکھ کر، سورج کے نظام کو دیکھ کر میری عبادت کی لذت اور بڑھ جائے گی، میری عبادت میں اور ذوق پیدا ہوگا. اگر مجھ پر موت طاری کر دی جائے تو موت کا جام پینے کے بعد
جب میں دوبارہ حیات میں آؤں گا میری عبادت کی لذت اور بڑھ جائے گی، میرے ذکر کی کیفیت میں اور سکون آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ادریس پر موت طاری کی گئی، پھر روح واپس کی گئی، ان کو حیات عطا کی گئی۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ الہ العالمین، اگر میں دوزخ کا نظارہ کر لوں، دوزخ کے عذاب کو دیکھ لوں تو تیری عبادت میں اور لذت آئے گی، تیری عبادت میں اور سکون پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ادریس کو دوزخ کا نظارہ کرایا گیا۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ مولا، اگر میں جنت کو دیکھ لوں، جنت کی نعمتوں کا دیدار کر لوں، جنت کی رونقیں اور بہاریں دیکھ لوں، میری عبادت کی لذت اور بڑھ جائے گی۔ چنانچہ آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت میں آپ پھرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ حضور آپ نے واپس بھی جانا ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس کیوں جاؤں، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ جنت میں جو پہنچیں گے انہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام ہر جان نے ایک مرتبہ پینا ہے، جب موت کا جام بھی میں پی چکا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو ایک مرتبہ دوزخ کی سیر کرائی جانی ہے۔ جب وہ میں کر چکا، دوزخ بھی دیکھ چکا، موت کی کیفیت سے بھی گزر چکا، جنت میں آ چکا، رب کا وعدہ ہے کہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اب میں کیوں جاؤں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا حضور یہ جنت کا داخلہ قیامت کے بعد ہونا ہے، اور سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں آنا ہے، سب سے پہلے جنت میں مصطفیٰ کے قدم لگیں گے، پھر کسی اور کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ اصول تو ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ سید عالم سے پہلے فرشتے بھی جنت میں موجود ہیں، سید عالم سے پہلے حور و غلمان بھی جنت میں موجود ہیں۔ اگر سب سے پہلے انہوں نے آنا ہے تو پھر فرشتے کیوں موجود ہیں، پھر حوریں کیوں موجود ہیں، پھر غلمان کیوں موجود ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے عرض کیا حضور یہ تو امام الانبیاء کے غلام کے طور پر موجود ہیں، یہ تو جنت میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کر رہے ہیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا اگر فرشتے مصطفیٰ کے غلام بن کر جنت میں رہ سکتے ہیں تو میں بھی مصطفیٰ کا غلام بن کے جنت میں رہ سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، غلامان مصطفیٰ۔ حضرت ادریس کا یہ استدلال اتنا وزنی تھا فرشتوں کے سامنے کہ رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ٹھہرو، رک جاؤ، میرے ادریس کو جنت میں رہنے دو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس کا یہ معراج تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرایا گیا۔ آپ براق پر سوار ہو کر آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تو حکم ہوا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی۔ آپ نے امام راضی اس مقام پر آئے، فرماتے ہیں ان اللہ قوّا بصرہ حتی شاہد جمیع الملکوت من الاعلی الی الاسفل، کہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو ساتوں آسمانوں کے سینوں کو چیرتی ہوئی عرش اولا سے جا ٹکراتی تھی۔ اگر زمین کی طرف نگاہ جھکاتے تو زمین کے سینے کو چیرتی ہوئی ساتوں زمینوں سے گزرتی ہوئی تحت الثری تک چلی جاتی۔ اگر دائیں دیکھتے جہاں تک مخلوق ہے نگاہ ابراہیم دیکھ لیتی، بائیں نظر پھیرتے جہاں تک مخلوق ہے
نگاہ ابراہیم دیکھ لیتی۔ حضرت ابراہیم کا یہ معراج تھا کہ ان کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معراج کیا تھا؟ آپ نے 40 دن روزے رکھے، عمدہ لباس پہنا اور کوہ طور پر حاضر ہوئے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے ساتھ کلام کیا، آپ نے اس میں اتنا ذوق محسوس کیا، اتنا سکون محسوس کیا، اتنی لذت آئی۔ رب کے کلام میں اتنی مٹھاس تھی، اتنی شیرینی تھی، اتنا پیار تھا کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ جس رب کے کلام میں اتنی لذت ہے، اس کے دیدار کی لذتوں کا عالم کیا ہوگا۔ بول اٹھے رب ارنی، اے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا، رب نے یہ نہیں فرمایا اس مقام پر کہ موسیٰ کلیم اللہ کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، حکم آیا لن ترانی، کلیم اللہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ کلیم اللہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اسرار کی حد کر دی، عرض کرتے ہیں مولا تو غفور الرحیم، تو بے نیاز، کوئی صورت پیدا فرما۔ جب اسرار حد سے بڑھا، رب کے لاڈلے تھے، اللہ نے فرمایا کلیم اللہ میری صفاتی تجلی طور پہاڑ پہ آئے گی، اس کا عکس آپ کی طرف آئے گا، اگر برداشت کر گئے تو اگلی بات کرنا۔ پھر حضرت طور کو بادل سے ڈھانپا گیا، 21 میل کے فاصلے تک جس مقام پر حضرت موسیٰ موجود تھے، ہر طرف 21 میل کے فاصلے پر چرند پرند درند تمام چیزوں کو ہٹا دیا گیا، حتیٰ کہ چیونٹیوں تک ہٹا دی گئیں، کوئی مخلوق وہاں پہ موجود نہ تھی، ایک رب کا کلیم موجود تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَتَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، جب صفاتی تجلی طور پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ عکس حضرت موسیٰ نے دیکھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو رب نے فرمایا ہاں موسیٰ کلیم اللہ اب بات کرو۔ عرض کرتے ہیں سبحانکا انی تبت الیکا، مولا تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا یہ معراج تھا، لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ سے رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ بار بار اصرار کرتے ہیں رب ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی۔ میرے آقا حضرت موسیٰ نے 40 دن روزے رکھے تھے، 40 راتیں عبادت میں گزاری تھی، پھر طور پر گئے تھے اور عرض کیا تھا رب ارنی، اے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا تھا لن ترانی۔ اور میرے آقا جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے نا، جس رات حضور نے معراج پہ جانا تھا میرے آقا آرام فرما ہو گئے تھے، حضور اس رات سو گئے تھے، آرام فرما ہو گئے تھے، اور جبریل امین فرشتوں کا جلوس لے کر آئے تھے کہ محبوب ان ربک الی لقائک یشتاق، رب ملاقات کا مشتاق ہے۔ روح اعلیٰ حضرت اس مقام پہ تڑپی کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہاں تو کہاں وہ، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت موسیٰ کا یہ معراج تھا۔ حضرت عیسیٰ کا معراج کیا تھا؟ بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم
نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ بررفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ اب بھی موجود ہیں۔ ہر نبی کے معراج کی کیفیت مختلف ہے، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی، جب کائنات کا دولہ آیا، جب وہ ذات آئی کہ جس کے لیے بزم کائنات سجائی گئی تھی، میرے مصطفیٰ کے معراج کی رات اللہ اکبر جبریل امین کو بھیجا گیا، 70,000 فرشتہ ساتھ لے کر آتا ہے۔ میرے آقا اس سفر کو شروع کرتے ہیں، فرشتوں کی جماعت دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر جبریل امین سے، جبریل مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ تم جیسے مقدس فرشتے اتنے مقام والے، کوئی میری سواری کے ساتھ دوڑ رہا ہے، کوئی آگے دوڑ رہا ہے، کوئی پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جبریل نے عرض کیا آقا رب نے جو انعام دیا تھا، آج جو عبادتیں کی تھی اس کا انعام آج مل رہا ہے کہ تیری غلامی کا شرف ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ تو میرے آقا کا یہ سفر معراج شروع ہوا، اور سفر معراج کا جس طرح میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ ہر واقعہ اہل سنت کے عقیدے کی دلیل ہے، اہل سنت کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے۔ میرے آقا اپنے حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے، سرکار پہلے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر اس وقت میرے نبی کی قبر انور ہے، سرکار آرام فرما ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کی جگہ پر 2 رکعت نفل ادا کیے تھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا تھا آقا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت والجماعت، فیضان حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب شالوی۔ تو سرکار اس مقام پر نفل پڑھ کے جب آگے روانہ ہوئے، سرکار فرماتے ہیں اذا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ جب میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ بتائیے نماز زندہ پڑھتا ہے یا مردہ پڑھتا ہے؟ بولیے، زندہ پڑھتا ہے، اور نماز روح پڑھتی ہے یا جسم پڑھتا ہے؟ روح اور جسم دونوں کا مجموعہ پڑھتا ہے۔ روح اور جسم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تب نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اچھا آپ بھی قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی کسی قبر کے اندر دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ بولیے، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے نبی کو رب نے وہ نظر عطا فرمائی، وہ نگاہ عطا فرمائی کہ سرکار زمین کے نیچے بھی دیکھا کرتے تھے، عرش اولیٰ تک دیکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، سرکار نے فرمایا آسمان کا ایک دروازہ آج پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے نہیں کھولا گیا۔ بیٹھے زمین پر ہیں لیکن فرماتے ہیں یہ دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک فرشتہ اس دروازے سے اترا ہے، نازل ہوا ہے، یہ فرشتہ بھی آج نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں۔ فرشتہ ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کی تعداد ہے۔ ایک فرشتہ حضور پہچانتے ہیں تو نبی علیہ السلام گویا ہر فرشتے کو پہچانتے ہیں، اس لیے سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ آج نازل ہوا ہے، پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیرا گزر۔
سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیرا گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ اجا نہیں۔ محبوب کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں پر وہ شاک بھی آئے، وہ کہتے ہیں یہ موقع حضرت موسیٰ کو خبر تو پہنچ چکی تھی کہ سید عالم تشریف لا رہے ہیں، معراج پہ جا رہے ہیں اور میری قبر کے پاس سے گزرنا ہے سرکار نے، تو یہ موقع نماز پڑھنے کا تو نہیں تھا، مصطفیٰ کا استقبال کرنے کا موقع تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جہاں پہ نماز شروع کر دی، اس شاہ کہتے ہیں جہاں پہ یصلی نماز والے معنی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے مصطفیٰ کی سواری کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت موسیٰ نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا استقبال کیا اور درودوں کے گجرے نشاور کر رہے تھے۔ نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ، لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء وہاں پر موجود تھے۔ یہ سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بیت المقدس میں پہنچے تھے۔ حضرت موسیٰ کو سرکار نے قبر میں بھی دیکھا تھا، لیکن جب سرکار بیت المقدس پہنچے موسیٰ کلیم اللہ وہاں پر بھی استقبال کرنے والوں میں کھڑے، استقبال کرنے والوں کی صف میں موجود تھے۔ سرکار نے وہاں پہ امامت کرائی، 2 رکعت نماز حضور نے پڑھائی اور سرکار کے پیچھے صفیں باندھی گئی۔ کل 7 صفیں تھیں، پہلی 3 صفیں رسولوں کی تھیں، پچھلی 4 صفیں نبیوں کی تھیں۔ پہلی صف میں عین حضرت ابراہیم حضور کے پیچھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے۔ نعرہ تکبیر، ادربان رست دے جو سادر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق سنت والجماعت، فیضان حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب سیالوی، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید صاحب سیالوی، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد منیر صاحب سیالوی، لبیک لبیک لبیک، تاجدار نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ، جو ہونا عشق مصطفیٰ، جو ہونا عشق مصطفیٰ، سیدی مرشدی۔ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں۔ سرکار کے پیچھے صفیں بنائی گئی، پہلی 3 صفیں نبی رسولوں کی تھیں، پچھلی 4 صفیں نبیوں کی تھیں۔ پہلی صف میں عین حضور کے پیچھے حضرت ابراہیم کھڑے تھے، حضرت ابراہیم کے دائیں طرف حضرت اسماعیل کھڑے تھے، بائیں طرف حضرت اسحاق کھڑے تھے۔ اور اب آپ یہ بتائیں کہ جماعت ہو رہی ہے، انبیاء قبروں سے اٹھ کے آئے ہیں، ماں سوائے عیسیٰ روح اللہ کے، حضرت ادریس کے، سارے نبی قبروں سے اٹھ کر آئے تھے، صفیں باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز روح پڑھتی ہے یا جسم پڑھتی ہے؟ روح اور جسم دونوں مل کے پڑھتے ہیں نا۔ روح تو غیر محسوس چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، پرواز کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جملہ انبیاء زندہ بھی تھے، ماں سوائے حضرت عیسیٰ کے قبروں سے اٹھ کر آئے تھے۔ جب دیگر انبیاء زندہ بھی ہیں، تصرف بھی کر رہے ہیں تو میرے آقا کے غلام، جب دیگر انبیاء زندہ ہیں تو ماننا پڑے گا کہ میرا نبی بطریق اولا زندہ ہے۔ سرکار نے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر انبیاء نے
حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے خطبے دیے، آخری خطبہ امام الانبیاء نے دیا جس میں میرے آقا نے رب کی وحدانیت کو بیان کیا، اپنی رسالت کا ذکر کیا۔ حضور نے عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی۔ پھر وہاں سے سرکار کا اگلا سفر شروع ہوا۔ حضور آسمانوں سے گزرتے چلے گئے، انبیاء سے ملاقاتیں کرتے چلے گئے۔ بیت المقدس میں بھی انبیاء موجود ہیں۔ آسمانوں پہ پہنچے، انبیاء پہلے سرکار کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا، حضرت موسیٰ میرے انتظار میں کھڑے تھے، خدا کا لاڈلا کلیم انتظار میں تھا۔ فلما جاوزت، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا جب میں آگے بڑھا، چھٹے آسمان سے آگے جانے لگا، فبکا موسیٰ، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے موسیٰ کو روتے ہوئے دیکھا، اور یہ آنسو حسد کے نہ تھے، رشک کے آنسو تھے کہ مولا کتنے مقام کے مالک ہیں تیرے محبوب، کہ میں تو بار بار عرض کرتا رہا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جواب ملا لن ترانی، اور محبوب تو تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ خوشی کے آنسو تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں جب ساتویں آسمان پہ پہنچا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے دادا، میرے جد امجد بیت المعمور کی ٹیک کے ساتھ، کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے دادا کا حلیہ، شکل و شباہت میرے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ حضرت ابراہیم سے ساتویں آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ پھر اگلا سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ اس مقام پہ حضرت جبریل نے عرض کیا آقا میری منزل یہی ہے، میری منزل یہی ہے، آگے جانے کا کبھی سوچا ہی نہیں، آگے جانے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل بگو در دوستی مخلصم یاہتی، انانم ز صحبت چراتا ہوتی، بگفتا فراتر مجالم نمان، بمادم کے نیروگ بالم نمان، اگر یکسرے موگ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم۔ سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا جبریل میرے جیسا باوفا، میرے جیسا لجپال تجھے کب ملے گا؟ میں بڑا وفادار ہوں، بڑا لجپال ہوں، چل نہ میرے ساتھ، آ میرے ساتھ۔ لیکن جبریل نے عرض کیا آقا اگر یکسر موگ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، کہ اگر بال کے پور برابر بھی اوپر چلا گیا تو یہ سارے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو جب سیدی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر جبریل امین سے عرض کروں گا کہ جبریل فرشتہ تھا، رک گیا اور اس نے عرض کیا میرے پر جل جائیں گے۔ اگر اس مقام پہ صدیق ہوتا اور سرکار فرماتے چل صدیق میرے ساتھ، صدیق یہ نہ کہتا کہ آقا جل جاؤں گا، بلکہ یہ کہتا آقا جلتا ہوں تو جل جاؤں، تیرا ساتھ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس مقام پر جو میری منزل ہے، جو میرا ٹھکانہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ دے تاکہ مجھے بھی یہ اعزاز مل سکے کہ میرے اس مسکن پر مصطفیٰ نے بھی سجدے کیے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی نگاہ ٹوٹی، نگاہوں میں حسرت کے بلبلے تھے۔ سرکار جب جانے لگے حضور نے فرمایا جبریل حل لک حاجت، کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا ہاں ایک حاجت ہے
کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت دی جائے۔ امتی ناز کر اپنی قسمت پر، فخر کر اپنے مقام پر کہ جبریل کہہ رہا ہے آقا آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے، مجھے پر بچھانے کی اجازت دی جائے۔ روح اعلیٰ حضرت اس مقام پہ تڑپی، کہتے ہیں آقا وہ تو جبریل کی محبت تھی، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آقا آپ کا مقام تو یہ ہے۔ سرکار نے جب جبریل نے یہ حاجت عرض کی، اب آپ یہاں پہ اس مقام پر شارحین نے ایک اور بڑا نقطہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کا سرکار کے گھرانے پر ایک احسان تھا، سرکار اس احسان کا بدلہ چکا رہے تھے۔ وہ احسان کیا تھا کہ سرکار کے جد امجد حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں جا رہے تھے، تو جبریل نے اس وقت خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا حل لک حاجت، جی کوئی حاجت ہے؟ بالکل وہی الفاظ تھے جو اس مقام پر نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہے۔ حضرت جبریل نے یہی الفاظ حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہے تھے کہ حل لک حاجت، کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ہاں حاجت ہے، لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو جبریل نے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائیں، میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پھر ذرا خلیل اللہ کا مقام دیکھیے، رب کے ساتھ عشق محبت کی انتہا دیکھیے۔ خلیل اللہ نے فرمایا اس رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرا حال تجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اور مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اگر رب کی مشیت میں میرا آگ میں جلنا ہے تو مجھے جلنا منظور ہے۔ یعنی یہ رب کی رضا پہ راضی ہونا ہے نا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے، عشق کی انتہا ہے مقام عشق کی۔ کہتے ہیں اگر مشیت خداوندی میں میرا جلنا ہے تو ابراہیم بچپن سے عشق کی آگ میں جل رہا ہے، آج دنیا کی آگ میں جل پڑے گا۔ اور اگر جلنا نہیں ہے تو تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا رب میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ سیم یہی الفاظ حضرت جبریل سے آقا نے فرمائے۔ جبریل نے اپنی گزارش کر دی۔ پھر اگلا سفر میرے آقا کا تھا، حضور علیہ السلام اگلے سفر میں جا رہے ہیں۔ ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر؟ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے؟ یہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کا کلام لکھا ہے، کہتے ہیں یہاں پر سرکار رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے، یہ گمان نہ کرنا کہ وہ رب بن چکے تھے، نہیں، وہ مخلوق تھے، اللہ کے بندے تھے، محبوب تھے اللہ کے۔ رب کا کی جو شانیں ہیں اس کی اپنی شانیں ہیں۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر تھے؟ یہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ اور نماز وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ میرے آقا رب کی بارگاہ میں ہیں۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم رہا۔ فکان قاب قوسین فرما کر بات کو ختم کر دیا جاتا، پھر تو فاصلوں کی سمجھ آ جاتی، لیکن او ادنا، یا اس سے بھی کم رہ گیا۔
یعنی فاصلے مٹا دیے گئے. فاصلہ رہا تو وہ اللہ رہا، یہ اس کا بندہ رہا. وہ خالق رہا، یہ اس کی مخلوق رہا. وہ دینے والا رہا، عطا کرنے والا رہا، یہ اس کی عطاؤں پہ ناز کرنے والا رہا. محبوب کا مقام یہ ہے. اور پھر کیا دیا گیا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. ما اوہا، جو بھی وحی کی. پہلے تو وہی جبریل لاتا تھا نا، پہلے تو جبریل لے کر آتا تھا. اب جبریل تو یہاں پر ہے ہی نہیں، جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا ہے. میرے محبوب پہنچے ہیں. فَأَوْحَا، وحی کی. إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف. ما اوہا، جو وحی کی. کیا وحی کی؟ غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں. غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں. بلبلے سدرہ بھی ان کی بو سے محرم نہیں. جبریل امین کو بھی پتا نہیں کہ محبوب کو کیا راز کی باتیں بتائی گئی تھی، کیا ناز نیاز کی باتیں بتائی گئی تھی. میرے محبوب نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اتحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مولا تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے، تمام مالی عبادتیں تیرے لیے، تمام روحانی عبادتیں تیرے لیے ہیں. اور پھر رب نے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں. سرکار نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا. رب نے حضور کو جو کچھ دینا تھا وہ تو رب جانے اور رب کا محبوب جانے نا. سرکار کو امت کے لیے تحفہ کیا دیا گیا؟ رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت نے 50 نمازیں پڑھنی، 50 نمازیں فرض ہیں. سرکار جب واپس آئے، چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کہ حضور 50 نمازیں بہت ہیں، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، انہوں نے نہیں پڑھنی 50 نمازیں. واپس جائیں اور رب کی بارگاہ میں تخفیف کا سوال کریں. میرے آقا چلے گئے واپس، اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دی، ایک روایت کے مطابق 10 ہوئی. سرکار پھر واپس آئے، موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کتنی رہ گئی؟ فرمایا 45، 5 معاف ہو گئی ہیں. انہوں نے عرض کیا حضور 5 45 بھی آپ کی امت نے نہیں پڑھنی، واپس جائیں رب کی بارگاہ میں تخفیف کا سوال کریں. میرے آقا جاتے رہے، حضرت موسیٰ سفارش کرتے رہے، آخر پہ 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک چکر اور لگائیں، ایک مرتبہ پھر جائیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کلیم اللہ اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ جس رب نے 45 معاف کر دی ہیں 5 کے لیے میں پھر چلا جاؤں. اب یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ میں نہ گیا تو رب معاف، میں گیا تو رب معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا کلیم اللہ اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے. ویسے آپ کا دل تو ہوگا نا ایک چکر سرکار پھر لگا لیتے ہیں، چھٹی ہو جاتی. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ نمازیں تو 5 رہ گئی. رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. محبوب میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے. آپ کا مقام مرتبہ میرے سامنے ہے، آپ میرے لاڈلے اور پیارے ہیں. آپ کی سفارش پر میں نے 45 معاف کر دی ہیں، فیصلے میرے تبدیل نہیں ہوتے. اب آپ کا امتی پڑھے گا 5 نمازیں، ثواب اس کو 50 کا عطا کیا جائے. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے. تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے. سرکار کا امتی پڑھے گا 5، ثواب اس کو 50 کا ملے گا. اللہ اکبر. سرکار سفر معراج سے واپس آئے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر ہوا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ لیلا. رات کے تھوڑے سے حصے میں انہیں سیر کرائی گئی. جب میرے آقا واپس آئے نا، مکے میں سرکار نے بیان کیا ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا.
ابو جہل دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس گیا، کہنے لگا صدیق اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے میں آسمانوں پر گیا ہوں، لامکان تک گیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں، مان جاؤ گے؟ صدیق نے فرمایا نہیں، یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا، آپ نے فرمایا نہیں مانی جا سکتی۔ ابو جہل کہنے لگا تیرے دوست نے محمد مصطفیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں صدیق تڑپے، آپ نے فرمایا اگر وہ کہیں کہ میں 1 سیکنڈ میں آسمانوں تک گیا ہوں واپس آیا ہوں تو پھر بھی میں مان جاؤں گا، پھر بھی مان جاؤں گا۔ اسے صدیق کہتے ہیں۔ جب میرے آقا نے یہ بیان کیا مشرکین اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آ گئے اور اب انہوں نے سوال کیا کیے، کہنے لگے جی ہم نے آسمان تو دیکھے نہیں، لامکان تو دیکھا نہیں، لیکن بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہمیں یاد ہے بیت المقدس کا ہر دروازہ ہمیں یاد ہے، ہر کھڑکی یاد ہے، ہر روشن دان یاد ہے۔ اب آپ بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی سوچ میں پڑ گئے کہ میں کوئی بیت المقدس کے دروازے گننے کے لیے گیا تھا، میں کوئی اس کی کھڑکیوں کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، میں کوئی بیت المقدس کی عمارت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا، اس مقام پر محدثین آتے ہیں کہ ان کے سوال پر پردے ہٹا دیے گئے، حجابات ہٹ گئے۔ میرے آقا بیٹھے تھے مکے میں، بیت المقدس مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا اور مصطفیٰ ایک ایک دروازے کو اور کھڑکی کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بعض اشاق تو اس طرف گئے، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اٹھاؤ بیت المقدس کو اپنی جگہ سے اور کعبۃ اللہ کے سامنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے رکھ دو بیت المقدس کو، تاکہ مصطفیٰ دیکھتا جائے، مشرکین کے سوالوں کے جواب دیتا جائے۔ تو یہ ہے میرے آقا کی عظمت۔ حضور کا سفر معراج جو ہے امت کے لیے درس ہے کہ مصطفیٰ تیرے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے آئے، ان کی سفارش پر موسیٰ کلیم اللہ کے وسیلے سے 5 رہ گئیں، امتی کم از کم 5 تو پڑھ لیا، 5 تو پڑھ لیا کر مصطفیٰ نے اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا کہ 45 معاف کروا دی، اور تو 5 پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جناب بھائی فلک شیر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ ان کے وصال کے بعد یہ جو اتنا اہتمام کیا ہے، ان کے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اور ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ سرکار، میں تو کہتا ہوں یہ حضور کے میلاد کا کرم ہے کہ سرکار کے میلاد کی محفلوں پر وہ بھی حاضری دیا کرتے تھے، اور ان کے بچے بھی سارے سرکار کے میلاد کی محفلوں میں ہوتے ہیں، ذکر کی محفلوں میں ہوتے ہیں۔ خصوصی کرم ہے ان پر، امام الانبیاء کی نگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدہ حق پہ قائم رکھے، اسی عقیدہ حق پہ موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو آپس میں اتحاد اتفاق میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔